بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، قرض میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العزت صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی قرض میں مبتلا ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے اپنے غیبی خزانوں میں سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، یہ جو میرا آج کا وظیفہ ہے، یہ رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے رزق میں خیر و برکت رہے گی، اس کی جو بھی کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ قرض میں مبتلا ہیں تو یہ وظیفہ کر کے اپنے قرض کے حوالے سے دعا کریں۔ بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، بے آسرا ہیں تو اللہ رب العزت سے یہ وظیفہ کر کے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، کاروباری، رزق کو لے کے، پیسے کو لے کے، قرض کو لے کے، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ تو مکمل وظیفہ جو ہے، وظیفے کا طریقہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی آمین کے صدقے آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ان میرے مسلمان بہن بھائیوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اور جو عمل بتاتی ہوں، وظیفہ بتاتی ہوں، وہ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی لازمی کریں، فرض نماز لازمی ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان پر نماز فرض کی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنا یہ جو فرض ہے یہ لازمی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، تو اس لیے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل میں اور گھر میں سکون رہتا ہے، اور انسان جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اس کا دل اللہ رب العزت اپنے نور کی روشنی سے منور کر دیتا ہے، اور قیامت والے دن جب ہم دنیا میں قرآن پاک پڑھیں گے، یہی قرآن پاک ہماری قیامت والے دن شفاعت کرے گا، ہماری گواہی دے گا کہ یا رب العالمین، اس تیرے بندے نے مجھے دنیا میں پڑھا اور مجھ سے سکون حاصل کیا، مجھ سے صحت حاصل کی، مجھ سے ہر پریشانی کا جو بھی مسئلہ تھا وہ میرے سے ہی حاصل کیا ہے، تو یا رب العالمین مجھے پڑھنے کے صدقے سے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کیا کریں اور درود و سلام کی کثرت کیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام کی تسبیح لازمی کیا کریں، درود و سلام کا ذکر لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ درود و سلام کا ذکر کریں گے، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، اور صدقہ خیرات کیا کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔
کیونکہ انسان کے پاس اگر رزق ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے تو اس سے صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے لازمی صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ جو بھی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو نماز کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ہے، عمل ہے، جب ہم فرض ادا کر کے کریں گے تو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ہے صبح فجر کی نماز کے ٹائم کا۔ جب صبح اٹھتے ہی ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ ہمیں لازمی عطا ہوگا۔ اس لیے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے ٹائم کریں۔ فجر کی نماز ادا کر کے آپ قبلہ رخ بیٹھ جائیں، بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سورۃ المزمل کی تلاوت ہے وہ لازمی کرنی ہے۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ المزمل کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے رزق میں، مال میں خیر و برکت رہے گی، اور جو بھی اس کی گھریلو پریشانیاں ہوں گی انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائیں گی۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور سورۃ المزمل کی تلاوت لازمی کریں۔ یہ دونوں صورتیں آپ صبح فجر کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں، ان کی روٹین بنائیں۔ یقین مانیں کہ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اور سورۃ المزمل کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے دل میں، گھر میں، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، انشاءاللہ العزیز سکون ہوگا، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تسبیح کرنی ہے 101 مرتبہ، یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع۔ آپ نے یہ تسبیح کرتے جانا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے آخر میں 1100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے بتاتی ہوں کہ پہلے آپ نے 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سمیع، پھر آپ نے جو آپ کا وظیفہ ہے رزق کے لیے 1100 مرتبہ آپ نے تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے 5 منٹ کے لیے سجدے میں اپنا سر جھکانا ہے، اور آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے جب سجدے سے سر اٹھانا ہے، یقین مانیں کہ یہ آپ کی قسمت بدل دے گا، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، رزق ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار کی جو بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کر کے آخر میں جب درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے خاص دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمانا، میرے مالک ہمیں دنیا و آخرت میں ہماری اللہ رب العزت بہتری عطا فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے خاص دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے رزق میں خیر و برکت
برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو بھی آپ کی کاروباری بندش ہے، رکاوٹ ہے، اس حوالے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں کہ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے کیسا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ تو جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا وہ لازمی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، میرے چینل کا وزٹ کریں۔ جو بھی آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے ان کو دیکھیں، عمل کریں، سمجھیں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی آمین کے صدقے آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان یہ بہن بھائی یہ عمل کریں، وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔